پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حکم ہے، تو ایسی آیتوں کو بہت دھیان سے سننا ضروری ہوتا ہے۔ ان اگر تتقو، تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقاناً، فرقان، وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، برائیاں تمہاری، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، یعنی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، یعنی تمہاری برائیوں کو تم سے بخش دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں بھی کیا کہا گیا؟ سب سے پہلی چیز کیا کہی گئی کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو گے، یعنی کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو گے اور غلط کام کرنے سے رک جاؤ گے۔ ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کسی بھی کام کا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ کہیں یہ حرام تو نہیں ہے؟ حرام تو نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو جو علم والا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کام حرام تو نہیں ہے۔ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں میں اللہ سے مجھے محبت ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک فرقان قائم کریں گے۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک فیصلے کی قوت، یعنی پھر ہمارے اندر ایک حکمت آ جائے گی، ایک وزڈم آ جائے گی، جس سے کہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کر پائیں گے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ ہمیں وہ چیزیں دکھائی دینے شروع ہو جائیں گی، ہمیں صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ اللہ کا ہے، وہ دکھے گا، اور جو شیطان کا راستے ہیں وہ ہمیں دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے کہ اچھا اگر میں نے ادھر ٹرن لیا تو یہ تو غلط راستہ ہے، ادھر مجھے نہیں جانا، مجھے ایسے جانا ہے، مجھے سیدھے جانا ہے، مجھے صراط مستقیم پہ جانا ہے۔ تو یہ فرقان اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، کس کو؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرقان دیں گے، اس کے لیے ایک فرقان بنا دیں گے، وہ صحیح و غلط میں فیصلہ کرنے والا ہو جائے گا۔ اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح کام کرے گا اور غلط کاموں سے بچ جائے گا، تو جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، گناہ تو ہوں گے ہی انسان سے، غلطیاں تو ہوں گی، کیونکہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے وہ، تو جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیں گے۔ اس کو کیا انعام دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، ڈر کیا ہے؟ تقویٰ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ اسے بخش دیں گے، یعنی اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں اسے معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے، اسے بخش دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل والے ہیں۔ فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان ڈیزرو نہیں کرتا، یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمیں بہت بڑی کوئی چیز ملے، ہمارے کام ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں جب دے دیتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے وہ، تو ہم جو چیز ڈیزرو نہیں بھی کرتے وہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کام اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا اور حرام سے رک جانے سے انسان کے اندر ایک فرقان پیدا ہو جاتا ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر لیتا ہے اور غلط راستے کو پہچان کر اس سے بچ جاتا ہے۔
تقوی سے دل مضبوط، نگاہیں تیز اور ہدایت ملتی ہے۔ یعنی دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ غلط ہے۔ تو نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، یعنی جو چیز ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی، پہلے ہمیں صحیح اور غلط نہیں نظر آ رہا ہوتا، شیطان نے ہم کو اتنا بہکا رکھا ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پہ بہت آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ کا ڈر آتا ہے ہمارے اندر تو ہم فوراً رک جاتے ہیں، نہیں یہ کام غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک لیمپ آپ کو ملتا ہے جس سے آپ اندھیرے میں، کیونکہ اندھیرا کیا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، چاروں طرف جہالت ہی جہالت ہے۔ اگر آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، اپنے دین کا علم نہیں ہے، صحیح راستہ آپ کو نہیں پتہ، تو شیطان آپ کو بہت آرام سے بھٹکا سکتا ہے۔ آپ جہالت میں بھٹک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو ہدایت ملتی ہے تو آپ کو ایک لیمپ ملتا ہے، اس لیمپ سے آپ سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور صراط مستقیم دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ہدایت دے دے۔